نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك طريقا يلتمس فيه لا سهل الله له به علما وقال عليه الصلاة والسلام شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر شوق کلام لے گیا موسیٰ کو طور پر میں کتنا بد نصیب تھا مسجد نہ جا سکا۔ میں آپ حضرات کے سامنے نماز کے بارے میں کچھ دیر لپشاہی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ انسان جب حلقہ بغوث اسلام ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جس عبادت کا سب سے پہلے مطالبہ ہوتا وہ نماز ہے۔ اسی طرح نماز اسلام کا رکن ہے جو ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ روزہ، زکوٰۃ اور حج کے برعکس نماز ہر صاحب ایمان پر دن رات میں 5 دفعہ فرض ہے۔ امیر و غریب، حاکم محکوم، آزاد و غلام، مرد یا عورت کی اس میں کوئی تخصیص نہیں، جبکہ روزہ انہی پر فرض ہے جو صحت مند اور مقیم ہے۔ مسافر اور بیمار کو رخصت ہے کہ سفر یا صحت کے بعد رکھ لے، اور زکوٰۃ انہی مسلمانوں پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہیں، اور حج انہی لوگوں کو کرنا ہے جو بیت اللہ تک پہنچنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ نماز انسان کی فطری عبادت ہے کیونکہ انسان فطری طور پر مجبور ہے وہ کسی کے سامنے جھکے، اس لیے ہر شے اپنی حقیقت کی طرف لوٹتی ہے۔ انسان کی حقیقت مٹی اور مٹی کی خاصیت نیچے کی طرف آنا ثابت ہوا۔ نماز میں جھکنا ذلت نہیں، فطرت ہے۔ نماز ابدیت کی شان ہے، انسانیت کی معراج ہے، عبادت کی روح ہے۔ نماز میں مومن بندہ اپنے خالق و مالک، اپنے معبود و پالنہار کی سرگوشیاں کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندہ پر پیار آتا ہے اور اس کو معراج سے نوازتا ہے، یعنی اس کے مقام و مرتبوں کو بلند کرتا ہے اور اس کو تمام مخلوقات پر ممتاز بنا دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ المعراج المؤمنین، نماز مؤمنین کے لیے معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلا کر معراج سے نوازا تھا اور اسی دن نماز بھی فرض فرمائی۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ کاش نماز کی اہمیت و فضیلت کا احساس کرتے۔ یہ نماز ہی ہے جو تمام پریشانیوں اور دشواریوں میں سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ اب بس میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں نماز کی توفیق سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت کم وقت میں بہت جامع باتیں حافظ محمد فہد سندوری نے آپ کے سامنے رکھی۔